عدالت نے کہا جی ہم کل تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں اور روز کی بنیاد پر اب ہم سماعت کریں گے۔ وہاں پہ سماعت کے دوران جو وکیل ہیں ان کے اور جج صاحب کے درمیان جو ہے تلخ کلامی ہوئی۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کے یوٹیوبر بن چکے ہیں۔ طاولہ تارڑ کا انہوں نے نام لیے بغیر اسے مسٹر ڈنٹونے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ خدیجہ شاہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ کے ساتھ ذرا ٹیکٹک شیئر کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی جانب سے انصاف کا بول کس طرح بالا کیا جا رہا ہے اور انصاف کی راہ میں کس طرح جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہمیں بڑے بھاشن سننے کو ملے پچھلے 10-12 سال کے اندر کہ وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور جب تک قانون نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہاں پہ خوشحالی نہیں آ سکتی۔ لیکن اس خوشحالی اور اس ترقی کی راہ میں میرے کپتان خود کتنی بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدیجہ شاہ کے حوالے سے ایک بری خبر آئی ہے، ان کے لیے ایک بری خبر ہے، اس کی اپڈیٹس بھی میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے بات معیشت کی۔ معیشت کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک وہ اجلاس آلریڈی ہو چکا ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس مرتبہ ایجنڈے میں پاکستان کو جو 3 ارب ڈالر کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس ایجنڈے میں شامل ہے۔ اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے بس جو کمپلیٹ ہونی ہو، اور ایگزیکٹو بورڈ جب اس کی اپروول دے دیتا ہے تو اٹ سٹارٹس گیٹنگ امپلیمنٹڈ۔ تو آج جو ہے وہ یہ اس ایجنڈے میں شامل ہے، اور پہلی قسط جو ہے وہ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ہے، جو جاری ہو جائے گی جب ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس کی منظوری دے دے گا۔ پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ہے معیشت کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور جب اگر یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جب شفٹ ہو جائیں گے تو پھر بلے بلے ہوگی، پھر ہر جگہ جو ہے وہ خوشیاں منائی جائیں گی، نعرے بجائے جائیں گے، اور کہا جائے گا جناب کمال ہو گیا، پہے آ گئے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ جناب یہ قرضہ ہے، یہ بھی قرضہ ہے، اور قرضہ لیا ہے ہم نے ارن نہیں کیے ہیں، یہ ہم نے ایکسپورٹس کے ذریعے نہیں ارن کیے، ریمیٹنس کے ذریعے ارن نہیں کیے، قرضہ آیا ہے یہ بھی۔ تو ایک تو معیشت کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ ڈالر جو ہے وہ آج تھوڑا سا اور انڈر پریشر دکھائی دیا پاکستانی روپی کے مقابلے میں، اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں سارے، اور جو کل خاص طور پہ جو 2 ارب ڈالر کی جو خبر آئی تھی ہمارے مسلم ممالک کی جانب سے، جو امداد آئی ہے، امداد تو نہیں، جو ڈپازٹس آئے ہیں، اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ آج بھی مارکیٹ کے اندر انڈر پریشر دکھائی دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے جناب کل رات کو قوم سے خطاب کیا۔ پہلے عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جی یہ خطاب جو ہے رات 9:15 بجے یہ خطاب ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور بالآخر رات کو 12 بجے جا کے وہ خطاب جو ہے وہ نشر ہوا، اور پورے 1 گھنٹے کا جو ہے وہ خطاب تھا۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کے یوٹیوبر بن چکے ہیں، اور یوٹیوب کو جو ہے وہ کافی فوکس کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اگر استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کی ترویج ممکن ہے تو کیوں نہ کی جائے، کرنی چاہیے، باقیوں کو بھی کرنی چاہیے۔ میری نظر میں تو مریم نواز شریف، بلاول بھٹو، ان کو بھی اپنے یوٹیوب چینلز ایکٹیویٹ کر کے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ خطاب کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب از ڈوئنگ اے گڈ تھنگ۔ تو اپنے خطاب کے دوران عمران خان صاحب نے جناب پہلے تو انہوں نے لندن میں اپنے اور ان بوتھم کے درمیان وہ جو ایک کیس ہوا تھا، بڑا مشہور کیس ہوا تھا جو عمران خان صاحب جیت گئے تھے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے بھاشن دیا کہ وہاں رول آف لا ہے اور انصاف کا نظام تھا، اس لیے میں جیت گیا۔ اب میں وہی جس طرح میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ خود جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے کہ جناب وہ یو کے اندر رول آف لا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن رول آف لا کی راہ میں خود کتنی بڑی یہ رکاوٹ ہے، اس کا تذکرہ اور تبصرہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اور میں بڑا اس کا فرم بلیور ہوں کہ اگر ایکچولی عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو چند کیسز ہیں، ان میں سے چند کیسز اگر یو کے اندر ہوتے نا تو عمران خان صاحب سروائیو نہ کر پاتے وہاں پہ یو کے اندر۔ اور جس طرح فار ایگزامپل ابھی جس طرح اپنی ہی پارٹی کی ایک رہنما کے اوپر جب انہوں نے الزام لگایا تھا، ڈیفیمیشن کا جو ایک کیس ہو گیا تھا ان کے اوپر، عمران خان صاحب نے اس کے اندر بھی رگڑے جانا تھا اگر یہ یو کے میں ہوتا۔ عمران خان صاحب نے اس کے اندر بھی رگڑے جانا تھا جو انہوں نے میاں برادران کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جی انہوں نے مجھے رشوت آفر کی تھی، اس ڈیفیمیشن کے کیس میں بھی رگڑے جانا تھا۔ اس کے علاوہ اور بڑے ایسے کیسز ہیں ڈیفیمیشن کے، نجم سیٹھی صاحب کا والا بھی ایک کیس ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے رگڑے جانا تھا۔ تو
یو کے کی ایگزامپلز دیتے ہیں، لیکن خود اگر ایکچولی یہ کیسز یو کے میں چل رہے ہوتے نا تو عمران خان صاحب خود سروائیو نہ کر پاتے. 35 پنکچر کی ایگزامپل لے لیں، اگر یہی 35 پنکچر کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف ادھر یو کے میں ہوتا نا تو عمران خان صاحب وہاں بھی سروائیو نہ کر پاتے. آج ان کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہوتی ہے، پیسہ پوسا سارا ہاتھ سے جا چکا ہوتا، بنی گالا کا گھر بک چکا ہوتا اور زمان پاک کا گھر بھی بک چکا ہوتا. اور لیکن اسی بھاشن جڑے نے اور پھر بھی اسی یو کے دے دینے نے جی کمال. یو کے کا جو نظام ہے وہ بہت زبردست، بڑا زبردست چلتا ہے. خیر اس کا انہوں نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اور نواز شریف کے کیسز کا جو ہے وہ موازنہ کرنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کے یہ کیسز تھے، میرے یہ کیسز ہیں، اور ایک ایک کر کے جو ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں اس کا بار بار تذکرہ. اچھا میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ خان صاحب نا اپنے کیسز کی پلیڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کرنا شروع ہو گئے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بار بار جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے اوپر جو کیس ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ یہ بھی نہیں ہے. خود ہی مطلب اپنی وکالت جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایکچولی ان کو جا کے اپنے کیس کی وکالت کرنی چاہیے، جہاں پہ خود جا کے پیش ہونا چاہیے، وہاں نہیں جاتے. کیونکہ واٹ ہی از ڈوئنگ از وہ کہتے ہیں میں عدالتوں میں کیوں جاؤں، میں عوام میں جا کے اپنے ووٹر، بس میں اپنے ووٹر نو سیٹسفائی کرنا، باقی خیر ہے جج میرے کو سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جج میری گل سنتا ہے یا نہیں سنتا، اتنے جا کے بس میں عوام نو دس دیا، میں جڑے اپنے سپورٹر ہے نا بس وہ میرے پیچھے لگے رہے، باقی میں سنبھال لوں گا، کوئی ایڈا کوئی ایشو نہیں گا. تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پورا اپنا کیس جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے پلیڈ کیا. تو بہرحال اس میں کوئی اور کوئی خاص بات نہیں تھی. تو کوئٹہ میں جو قتل ہونے والے وکیل کا جو کیس ہے جو ان کے اوپر بنا ہوا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے عطاء اللہ تارڑ کا انہوں نے نام لیے بغیر اسے مسٹر ڈنٹونک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، اور اب وہ جو ہے ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا ہے. مطلب دس از اے نیشنل لیڈر دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہو لوز کالنگ نیمز ٹو پیپل. یہ ان کا انٹلیکٹ ہے، یہ ان کا لیول ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس قسم کے انہوں نے نام دینے ہیں مسٹر ڈنٹونک. اور خیر میں کیا اب اس کے اوپر بات کروں، پھر میں کہوں گا پھر میرے انصافی بھائی جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے کہ جی کیوں آپ خان صاحب کے بارے میں اس طرح کا. یہ ان کا انٹلیکٹ ہے کہ مطلب وہ جس طرح چھوٹے چھوٹے منڈے نہیں ہوتے ادھر اندرون شہر، او کالے، او بلے، او ناٹے، او گورے، مطلب یہ ٹپیکل اس قسم کی وہ لینگویج ہوتی ہے. تو یہ خان صاحب کی بھی نا وہی مینٹالٹی ہے. ہی از ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف ہز اسکول بوائے ڈیز، مطلب وہ ابھی بھی وہی دماغ جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا اب یہ انصاف کا بھاشن جو دیا وہ تو دے دیا. اب ذرا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب کے وکیل جو ہیں انہوں نے بھی جج صاحب سے بدتمیزی کر دی، اور مطلب ڈیلیبریٹ، یہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طرح ہم جج کے ساتھ نہ کوئی پھٹا کر، کیونکہ جج گل نہیں سنتا پیا. جج نو اسی کہہ رہے ہیں کہ جج اس طرح کیس نہیں چلانا، اینو لمبا کھچ، انہیں جلدی تیزی نہیں دکھانی. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کہہ نہیں رہے. سمجھ آ گئی نا، وہ گڈ ٹو سی یو نہیں کہہ رہے، اور وہ جو ہیں وہ کیس کو دڑم کر کے چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو مکانا ہے، اور آج تو انہوں نے کہہ دیا میں تو اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اس کی کروں گا اب میں. تو جج صاحب جو ہے نا وہ کہانی نہیں سن رہے. اب ہوا کیا، یہ جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کے پاس یہ توشہ خانہ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہو رہی تھی. تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، وہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہم نے دائر کی ہوئی ہے. تو جج صاحب نے پوچھا جی ملزم کدھر ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھا کدھر ہے ملزم. تو وکیل نے جواب دیا جی عمران خان کی پہلی حاضری سے استثنا کی درخواست ہم دیں گے. تو جج صاحب نے کہا، ناراض ہوئے جج صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کرمنل وکیل ہیں، 7 ماہ سے کیس التوا کا شکار ہے، کبھی ایسا دیکھا ہے کہ 7 ماہ سے کیس چل رہا اور ملزم صرف ایک بار عدالت میں آیا ہو؟ تو اب آپ ذرا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ بڑا زبردست دیا جائے گا رول آف لاء کے بارے میں، اور برطانیہ میں اس طرح ہوتا ہے، برطانیہ میں اس طرح. برطانیہ میں آپ ذرا ڈیٹ مس تو کر کے دکھائیں، وداؤٹ سچ ویلڈ ریزن آپ ڈیٹ مس کر کے دکھائیں، اس کے بعد دیکھیں جج آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. اور یہاں پہ ایک کیس جو ان کے اوپر چل رہا ہے یہ توشہ خانہ کا کیس، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمٹک بن سکتا ہے. تو 7 ماہ میں حضور جو ہیں وہ ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں وہاں پہ، ایک دفعہ صرف حاضر ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اٹس اے کرمنل کیس گوئنگ آن. لیکن یہ ان کی سیریسنس ہے. وکلا کی جانب سے بھی آبویسلی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ بھی آج دوبارہ حاضری سے استثنا کی درخواست جو ہے جمع کروا دی گئی. جج صاحب نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی بنیاد پر حاضری سے میں استثنا منظور کر رہا ہوں. 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا فیصلہ جمع کرائیں. آج حاضری سے استثنا کی درخواست آخری بار میں منظور کر رہا ہوں، کل سے قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی. جج صاحب پہلے بھی جو ہے وہ بار بار حاضری سے استثنا کی درخواستیں جو ہے وہ منظور کرتے آئے ہیں، یہ فیکٹ ہے.
اس کے ساتھ ہی ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 11:30 بجے تک سماعت میں وقفہ کر دیا، لیکن اس کے بعد سماعت جو ہے وہ آج امپورٹنٹ دن اس حوالے سے یہ بھی تھا کہ آج اس سلسلے میں گواہ جو ہے وہ پیش ہونے تھے، گواہوں کی شہادتیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہونی تھیں، تو اس لیے آج کا دن بھی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ تو اس کے بعد کیس کا آغاز جو ہے وہ دوبارہ 2 بجے کے قریب ہوا۔ بیرسٹر گوہر علی خان وہاں پہ وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی آج ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت کی کاز لسٹ کینسل ہو گئی۔ وہاں پہ ایکچولی چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ بیمار ہیں تو آج وہ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا جی کاز لسٹ جو ہے کینسل ہو گئی ہے، ہماری صدا ہے کہ ہفتے کا دن سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے، کیونکہ کل سارا دن ہم نے ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ اب بیسکلی ان کے جو اسلام آباد میں جو پٹیشن فائل کی ہے وہ اس کی سماعت اب کل ہونی ہے۔ عدالت نے کہا جی ہم کل تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں اور روز کی بنیاد پر اب ہم سماعت کریں گے، بس انہوں نے کہا جی روز کی بنیاد کے اوپر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے اب ہوگی۔ تو وہاں پہ سماعت کے دوران جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کے اور جج صاحب کے درمیان جو ہے تلخ کلامی ہوئی اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہم آج آپ کی کوئی بات نہیں سن رہے، کل اب دیکھا جائے گا۔ بیسکلی ایشو یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے جی سیٹرڈے تک اس کو ایڈجرن کر دیں، انہوں نے کہا نہیں جی میں تو اس کو کل ہی سنوں گا۔ تو وہاں پہ جو وکیل تھے شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کی ٹیم سے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ جج صاحب نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں پہ پھڈا شڈا وغیرہ، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ اونچا اونچا بول کے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے ڈیلیبریٹلی خراب کریں۔ تو وکیل صاحب نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ آپ کو بھی اسی کیس کے لیے یہاں پہ لایا گیا ہے، مطلب انہوں نے جج صاحب کے اوپر الزام لگا دیا کہ جی آپ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس کیس کو بہت تیز سننا چاہ رہے ہیں اور اس لیے شاید آپ کو یہاں پہ لایا گیا ہے۔ تو اس دوران پھر بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ وکیل شیر افضل مروت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو کمرہ عدالت سے باہر بھیج دیا۔ عدالت نے عمران خان صاحب کو جو ہے کل ذاتی حیثیت میں طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تو کل عمران خان صاحب کو خود ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے اس توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ آج شہادتیں ریکارڈ نہیں ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن کے 2 افسران ہیں جنہوں نے بیسکلی اس کیس کے اندر شہادتیں دینی ہیں، اور اب یہ شہادتیں جو ہے وہ کل ریکارڈ ہوں گی، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ملزم کا وہاں پہ پیش ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو کہ اگر وہ خود نہیں آتے تو۔ ثاقب بشیر صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایکچولی یہ کہا کہ جی طبیعت ناسازی کی وجہ سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت کی آج کی کاز لسٹ کینسل۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل پر سماعت نہ ہو سکی، جس میں ٹرائل عارضی روکنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ تو ایک اور، مطلب وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ایک اور ٹیکٹک دوبارہ، بس اینو نہ چلاؤ، تاڑی مہربانی ہے کیس نہ چلاؤ، یہ بیسکلی وہی ٹیکٹک ہے۔ اس سے پہلے جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس کو بھی اسی طرح ہی 6-7 سال تک اس کو اسی طرح ہی کھینچا گیا کہ کسی طرح بس یہ کیس نہ چل سکے اور رک جائے۔ بار بار پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کی جاتی رہیں کہ بس یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ کسی طرح نہ آئے، اور اب توشہ خانہ کیس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں ذرا خدیجہ شاہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی واقعات کے تناظر میں خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی درخواستیں جو ہیں وہ جناب خارج کر دیں۔ اس سلسلے میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر 26 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے، قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، اس مرحلے پر درخواست گزاروں کو حراست کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا، قانونی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس نے اسی تناظر میں فوری مقدمہ درج کی اور تفتیش شروع کر دی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ 9 مئی واقعات میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کی قانون کے مطابق شناخت کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات نے ایک چارج ہجوم کی عدم برداشت اور خطرناک جنونی کیفیت کو عیاں کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ بہرحال ریاست نے اپنے آپ کو بچانا تھا، بلا شبہ ملزمان کے قانونی حقوق ہیں جن کا عدالتیں تحفظ کرتی ہیں۔ درخواست گزاروں کے لیے اس وقت بہترین حکمت عملی نارمل طریقے سے قانون کے طریقہ کار پر چلنے کی ہے۔ سارے طریقہ کار کو بائی پاس کرنے سے درخواست گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس طرح خدیجہ شاہ کے لیے بری خبر آئی کہ ان کی جو گرفتاری ہے اسے غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے حوالے سے جو بدعنوانی کے کیس میں پرویز الہی صاحب کی رہائی کی روپکار کے اوپر جو ہے وہ جیل حکام نے اعتراض اٹھائے تھے، اس کے اوپر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے جیل حکام کے خلاف کہ انہوں نے اعتراضات کیوں اٹھائے۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جی درخواست اینٹی کرپشن کورٹ میں دائر کی جس میں استدعا کی گئی کہ عدالت کا مشروط حکم سمجھ نہیں آ رہا، وضاحت کی جائے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے جیل حکام کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اینٹی کرپشن عدالت کے اسپیشل جج علی رضا وان نے کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو شو کاز نوٹس جاری کیے۔ عدالت کی جانب سے سی ای او اینٹی کرپشن رضوان نواز کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ عدالت نے ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور سی ای او اینٹی کرپشن کو آج ہی عدالت طلب کر لیا۔ عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ
آپ نے روپ کار جاری ہونے کے باوجود ملزم کو رہا کیوں نہیں کیا، وضاحت کریں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے علی محمد خان کی درخواست پر مختلف تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ علی محمد خان کو 18 جولائی تک کسی بھی فوجداری مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت اور نیب کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، فریقین 7 دنوں میں درخواست گزار کے خلاف درج مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات جو ہیں وہ جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ شیری مزاری صاحبہ، ان کا نام جو ای سی ایل اور پی این آئی ایل میں فہرست سے نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے شیری مزاری کے وکیل سے سوال کیا کہ ای سی ایل میں آپ کا نام ہے تو کاپی کہاں ہے؟ شیری مزاری کے وکیل نے کہا کہ جی ای سی ایل میں نام ڈالنے کی کوئی کاپی نہیں، میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ اخباری خبر میں بھی آپ کا نام نہیں تو آپ کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ اخبار کے آرٹیکل میں تو صرف ایک فگر بتایا گیا ہے۔ عدالت نے شیری مزاری کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کے کیسز کا کیا بنا؟ وکیل نے کہا جی شیری مزاری کو کچھ کیسز سے نکال دیا گیا ہے، کچھ ابھی برقرار ہیں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت 19 جولائی تک جو ہے ملتوی کر دی۔ شیری مزاری صاحبہ کے کیس کی یہ اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی اور اکتوبر نومبر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ سو دس ہیز بین گوئنگ آن ویری فریکوینٹلی۔ میں ایک نئی چیز میں نوٹ کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں کے حوالے سے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے، الیکشن کمیشن دے دے گا، الیکشن کمیشن۔ ویسے آئینی طور پہ کنسٹیٹیوشنلی یہ بات درست ہے، لیکن جو پریسیڈنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے، اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے جب ڈیٹ اس نے دی تھی تو مسئلہ پڑ گیا تھا اور بعد میں اس ڈیٹ کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا تھا، اس کے اوپر بھی مسئلہ پڑا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ بلا وجہ کی ایک شک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے حوالے سے 60 دن یا 90 دن کے اندر اندر کی ڈیٹ دیتا ہے یا نہیں ڈیٹ دیتا ہے، یا پھر کوئی اور بات کرتا ہے۔ کیونکہ کل خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ ایک ٹاک شو کے اندر موجود تھے، میرے ساتھ ہی موجود تھے آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جی اب فوج کی اویلیبلٹی تو ممکن ہو گئی ہے کیونکہ سینسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن دہشت گردی جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہی ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو، مطلب الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کل کو کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے تو اس وجہ سے الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے کر دیں۔ آئی ڈونٹ نو، مطلب میں صرف ایک شک کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اسی حوالے سے حامد میر صاحب جو ہیں وہ کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی الیکشن اسی وقت ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو چکے ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف مقدمات تو بہت سے قائم ہوئے ہیں مگر ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ فوجی عدالتوں میں ابھی تک عمران خان کے خلاف ٹرائل شروع نہ ہونے کی وجہ 9 مئی کے واقعات کی مختلف رخوں کے ساتھ مکمل تحقیقات کرنا ہے تاکہ پکا ہاتھ ڈالا جا سکے۔ کچھ لوگوں کے مطابق گرفتار شدگان نے ایسے انکشافات کیے ہیں جس سے سن کر 14 طبق روشن ہو جائیں۔ 5-6 لوگوں کی ممکنہ پریس کانفرنس کا سنا جا رہا ہے جو وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر سے ایک ہیں، آئندہ نگراں سیٹ اپ میں دونوں کی مشاورت شامل ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتیں الیکشن کروانے کے سوا تمام کام کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں نے پارٹی قیادت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ مرکز اور بلوچستان میں نگراں حکومتیں بھی الیکشن نہیں کروائیں گی، جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو شک ہے کہ آئندہ نگراں حکومت 3 مہینے نہیں 6 مہینے یا 9 مہینے کے لیے آئے گی۔ یہ چاہتے ہیں نگراں حکومت 3 مہینے کے لیے آئے اور الیکشن کروا کے چلی جائے۔ اس شک کی وجہ سے پیپلز پارٹی نون لیگ سے مشاورت کر کے بیانات دے رہی ہے تاکہ کہیں سے یقین دہانی آ جائے۔ اس کے علاوہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کل رات کو ان کا ایک بڑا بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا چل رہا ہے۔ غریدہ فاروقی کے پروگرام کے اندر وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شاہکار ہے کہ نیوکلیئر پاور کو عملیات پر چلایا جاتا رہا۔ یہ ایک الزام انہوں نے نیا لگایا، اینڈ موسٹ پرابلی دس از ٹارگیٹڈ ٹورڈز بشرا بی بی۔ انہوں نے کہا کسی بھی مسئلے پر نیشنل پالیسی بنائی جاتی، اس پر کابینہ میں بحث ہوتی، اس پر تجزیہ کیا جاتا اور وہ فیصلہ کابینہ سے منظور بھی ہو جاتا تھا۔ پھر وزیر اعظم آفس سے فائنل منظوری کے بعد اس فیصلے کا اعلان بھی کیا جاتا، لیکن گھر جا کر پتہ چلتا کہ عملیات سے کچھ اور فیصلہ کیا گیا ہے تو صبح وہ فیصلہ واپس ہو جاتا۔ فیصلہ واپس ہونے پر سب سے زیادہ مشکل کام میرا ہوتا تھا۔ تو بشرا بی بی نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے بشرا بی بی کو اس طرح کی بات کہہ کے۔ سو کیا کیا دن آ گئے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو لگوانے والی ہیں ایکچولی بشرا بی بی ہیں پنجاب کے اندر، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسی بشرا بی بی کو جو ہے وہ ٹاک شوز کے اندر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں۔
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.